بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کے ساتھ اپنے ڈینجرس کانسیپٹ سیریز کا ایک اور کانسیپٹ لے کر، اور آج ہم ایک واقعی بہت ہی مہلک کانسیپٹ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جس کو کہ ہم کہتے ہیں انڈیویجولزم۔ اور جو کانسیپٹ ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ آج بہت سے مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ ویسٹ کی ترقی کا دار و مدار انڈیویجولزم پہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سکسیس کو ڈرائیو کر رہا ہے وہ انڈیویجولزم ہے، اور ظاہری سی بات ہے جب ان کو یہ لگتا ہے تو وہ پھر یہ چاہتے ہیں، پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی اگر انڈیویجولسٹک ہو جائیں تو ہم بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ خیال، یہ کانسیپٹ اور بھی زیادہ مہلک ہو جاتا ہے۔ تو آئیں اس کو تھوڑا سا پہلے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ انڈیویجولزم کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کیونکہ انڈیویجولزم یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ جو ہیں ایک لحاظ سے اپنے خود خدا ہیں، اور آپ جو ہے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بس جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ وہ کرتے ہیں۔ آپ کی جو مرضی، آپ جیسے اپنی لائف گزاریں، آپ کے لیے آپ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، آپ سیلفش ہوتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو پلان کرتے ہیں، آپ اپنے لیے سب سے بہتر چیز چاہتے ہیں، آپ اپنے لیے مزے، چسکے، آرام، سہولت، یہ سب کچھ چاہتے ہیں، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی ایسا کام کیوں کرے گا، چاہے وہ دوسرے کی خدمت ہے، چاہے وہ دوسرے کا خیال رکھنا ہے، چاہے وہ کسی قسم کی سیکریفائس دینا ہے، جو کہ ہمارے ہاں ٹریڈیشنلی کلچرلی مرد اور عورت دونوں ہی دیتے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عورت کی کتنی بڑی قربانی ہوتی ہے ایک کنبے کو بڑا کرنے میں، اپنی جو ہے وہ پوری کی پوری زندگی لگا دیتی ہے، اور اس میں وہ ذرا بھی برا نہیں فیل کرتی تھی، اور آج بھی الحمدللہ بہت سی ہماری عورتیں، ہماری مائیں ایسا ہی کر رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے کنبے کا جو بڑا ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، وہ اپنی پوری زندگی کی کمائی، ہر چیز اپنی فیملی کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو ہمارا اس انڈیویجولزم کے کانسیپٹ سے دور دور تک کبھی کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا۔ لیکن پھر ہوا کچھ یوں کہ وہ ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے دنیاوی لحاظ سے، تو ہمیں لگنے لگا کہ شاید اس کی وجہ جو ہے یہ انڈیویجولزم ہے، اور انہوں نے جب اپنا فائدہ دیکھا، اپنا ہر انڈیویجول نے اپنی زندگی علیحدہ سے پلان کی، تو شاید اس کی وجہ سے ان کی ترقی کا راز ہے، تو ہمیں بھی چاہیے، اور ہم اگر ایسا کریں گے تو ہم بھی آگے نکل جائیں گے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک بہت امپورٹنٹ آیت کی طرف جو کہ سورہ آل عمران کی 110ویں آیت ہے آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب دیکھیں، پہلے تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم بہترین امت ہو، مسلمانوں کو بہترین امت کہا گیا، اور پھر ساتھ وجہ بتا دی آگے کی کیوں۔ تو جو وجہ بتائی، آپ دیکھیں مفسرین اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ اس میں تیسرے نمبر پہ کہیں جا کے تؤمنون باللہ، یعنی کہ تم ایمان لانے والے ہو آیا، اور پہلی دو چیزیں جو آئیں وہ کیا ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، جو ٹھیک کام ہے اس کا حکم دیتے ہو، اس کا امر دیتے ہو، اور جو برائی ہے اس سے روکتے ہو، اس کی نہیں کرتے ہو۔ اس میں انڈیویجولزم کہاں سے آ گیا؟ آپ کو تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ پوری کی پوری سوسائٹی کی پرواہ کرنی ہے، اور پرواہ صرف اپنی دعاؤں میں نہیں کرنی ہے بلکہ ظالم کا ہاتھ روکنا ہے۔ آپ نے معروف کا امر کرنا ہے، اس کی تلقین کرنی ہے، اس کو انشور کرنا ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہو۔ تو ہم جو ہے انڈیویجولسٹک کہیں سے بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس کانسیپٹ کا بھی اسلام سے کوئی تعلق ہے، اس طرح کی باتیں کر کے کہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، بھئی ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حساب آپ سے آپ کا لیا جائے گا، تو آپ ذمہ دار کسی کے لیے نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کہنا بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرنی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو اور بیوی نے اپنے شوہر کو کسی حرام سے نہیں روکنا، منع نہیں کرنا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے حکمران کو پکڑنا نہیں ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی، بلکہ نہیں، آپ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آپ ہی کی قبر میں جب آپ کا حساب ہوگا تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ وہ جس وقت مسلمانوں کی زمینوں، جانوں، عزتوں، مال کا سودا کر رہا تھا، آپ کہاں سوئے پڑے ہوئے تھے؟ آپ اس وقت انڈیویجولزم کی مالا جپتے ہوئے کہیں نیٹ فلکس تو نہیں دیکھ رہے تھے؟ کہیں آپ اس ٹائم پہ اپنے ذاتی کیریئر بنانے میں تو نہیں مصروف تھے کہ مجھے جو ہے نا ایک اور ترقی مل جائے، مجھے ایک اور پروموشن مل جائے، مجھے ایک اور فیتا لگ جائے، مجھے ایک اور ستارہ لگ جائے؟ اگر آپ ایسا کر رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس انڈیویجولزم کی مہلک بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، اور آپ غلط سمجھ رہے ہیں کہ ویسٹ نے اس پہ ترقی کی ہے، بلکہ ویسٹ کے لیے انڈیویجولزم خود آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں ویسٹ میں رہا ہوں، تقریباً کوئی 20-22 سال اپنی زندگی کے وہاں گزارے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، مثالیں دے کے بتاتا ہوں۔ تو پہلے تو آپ دیکھیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن سنگل پیرنٹ ہومز، جہاں پہ کہ بچے جو 18 سال سے کم ہیں اس وقت پرورش پا رہے ہیں، اور وہاں پہ صرف ایک ہی پیرنٹ ہے، یہ ویسٹرن کنٹریز کے لیے ایک بیماری ہے،
اور ہاں جی اس میں بھی سردار کون ہے؟ امریکہ ہے. تو امریکہ میں تقریباً 25% گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ کہ بچے پل رہے ہیں سنگل پیرنٹ کی موجودگی میں. کبھی وہ پیرنٹ ماں ہوتی ہے, کبھی وہ باپ ہوتا ہے, دونوں میں سے جو بھی ہوگا ظاہر ہے اس کے اوپر بہت برڈن ہوگا. اور اس برڈن کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان سوسائٹیز کے اندر اس وقت اینگزائٹی کی ایک ایپیڈیمک ہے, ڈپریشن کی ایک ایپیڈیمک ہے, خودکشیوں کی ایک ایپیڈیمک ہے. اور امریکہ کے اندر تو اس سب کو چھوڑیں, اس کے نتیجے میں ایک نیا کانسیپٹ شروع ہوا, اور وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اٹھاتا ہے بندوق پستول اور ایک ماس شوٹنگ کر دیتا ہے. ماس شوٹنگ کہتے ہیں جب کم سے کم 4 افراد کے اوپر گولی چلائی جائے. آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایسی ماس شوٹنگز امریکہ میں تقریباً دن میں 2 بار ہوتی ہیں. جی ہاں, 600 سے اوپر نمبر ہے پچھلے چند سالوں کا کہ ہر سال 600 سے اوپر امریکہ میں ماس شوٹنگز ہوئی ہیں. ایک بندے نے کم سے کم 4 لوگوں کو کی جان لینے کی کوشش کی, اور بیچ میں کئی تو ایسی ہیں جس میں 20 لوگوں کی اس نے جان لے بھی لی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس انڈیویجولزم کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں جی اگر میں خوش نہیں ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے اور کسی کی پرواہ کرنے کی, جہنم میں جائیں سارے, میں نے بندوق اٹھائی اور لوگوں کو پھڑکا دیا. اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں اسکینڈینیوین کنٹریز میں وہ اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ اس چیز کے اوپر لگا رہے ہیں کہ لوگوں کو سوشل سیکورٹی دیں. سوشل سیکورٹی پرائمریلی وہاں کس کو مل رہی ہے؟ سنگل مامز کو مل رہی ہے. تو یعنی ان لوگوں کے پیسوں میں سے پیسہ لے کے اس لیے اوروں کو دیا جا رہا ہے کہ ان کا سوشل سسٹم اتنا میسڈ اپ ہے کہ خاتون نے, ایک مرد نے کچھ عرصے کے لیے ایک افیئر چلایا, اس کے نتیجے میں بچے پیدا ہو گئے, اور اب اس بچوں کی دیکھ بھال ذمہ داری لینے کے لیے جس باپ کی ضرورت تھی اس باپ نے کمیٹی نہیں کیا, جس فیملی کی ضرورت تھی اس نے کمٹ نہیں کیا, اور اب اسٹیٹ کو رسپانسبلٹی اٹھانی پڑ رہی ہے, جس کا مطلب ہے کہ اور لوگوں کو, اجنبی لوگوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں, میں 2003 میں جس وقت جرمنی میں رہ رہا تھا تو اس وقت ایک ہیٹ ویو آئی تھی. ہیٹ ویو کیا تھی؟ گھروں کے اندر پنکھے شنکے نہیں ہوتے تھے وہاں پہ, تو ہمیں پنکھا خریدنا پڑ گیا اور پنکھا لگا کے ہم نے گزارا کیا. آپ یقین کریں گے کہ اس ہیٹ ویو کے نتیجے میں فرانس میں تقریباً 19,000 لوگ مر گئے, اور اس کے اندر جو بڑی تعداد تھی وہ ان بوڑھے لوگوں کی تھی, سینئرز کی تھی, جو کہ علیحدہ رہ رہے تھے, اکیلے رہ رہے تھے, ان کے بچے ان کا پوچھتے نہیں تھے, اور کیونکہ گرمی زیادہ تھی, ان کو پیاس لگی, پسینہ آیا ان کو, اور وہ اس کی شدت سے مر گئے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں ہمارے ملک میں اس لیول. آپ دیکھیں ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی, ابھی کینیڈا کی خبر آئی تھی کہ کینیڈا میں یہ جب لوگوں کو دفنانا وغیرہ ہوتا ہے تو جو ہسپتال میں ڈیتھس ہوتی ہیں تو لواحقین جو ہے نا غائب ہو جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, آتے نہیں ہیں ڈیڈ باڈی لینے کے لیے. حکومت کو کہتے ہیں کہ جی بس آپ کریں. یہ ایک کرائسس بن چکا ہے, اس پہ ان کے $4,000-5,000 لگتے ہیں, کوئی سامنے نہیں آتا. آپ مجھے بتائیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسا ہو؟ میرا نہیں خیال. میرے خیال میں لوگ ابھی بھی ایک عزت محسوس کرتے ہیں, کہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو تدفین ہے اس کے لیے وہ اپنا ٹائم لگا سکیں, اپنا پیسہ لگائیں, 7 پرایوں کے لیے ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اس لائف سٹائل نے, جو انڈیویجولسٹک لائف سٹائل ہے, یہ اصل میں ان کے اوپر ایک بوجھ ہے. ان کی کامیابی کی وجہ ہرگز نہیں ہے. ان کی ہر دوسری ٹریننگ اس بات کی ہوتی ہے کہ ٹیم بلڈنگ کیسی کی جائے. ان کی سٹڈیز جو ہیں وہ ساری اس بارے میں کہ بھئی ہم کس طریقے سے دوبارہ ایک سوشل فیبرک واپس لا سکتے ہیں. آپ جانتے ہوں گے جو کہ امریکہ کی ہارورڈ کی ایک سٹڈی ہے جس کو دا لانگسٹ سٹڈی کہا جاتا ہے, جو 1938 میں شروع ہوئی اور تقریباً 85 سال سے چلی آ رہی ہے. اس سٹڈی نے فائنڈ آؤٹ کیا, اور وہ ہیپینس کی وجہ فائنڈ آؤٹ کرنی چاہتی تھی کہ کیا چیز انسانوں کو خوش کرتی ہے. اس نے پھر ان کو یہی بتایا کہ بھئی ریلیشن شپس انسان کو خوش کرتے ہیں. اپنے ایک کیوبیکل کے اندر رہنے سے آپ خوش نہیں ہوں گے, بلکہ آپ کو لوگوں سے ملنا جلنا پڑے گا, لوگوں کے ساتھ آپ نے ریلیشن شپ بنانا ہوگا, ان کا خیال رکھنا ہوگا, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوگا. اور اگر یہ باتیں بھی آپ کو سیٹسفائی نہیں کرتی تو میں آپ کو اللہ کا کلام سنانا چاہوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. دیکھیں انڈیویجولزم کیا ہے. انڈیویجولزم ہے کہ آپ اپنی سن رہے ہیں, آپ اپنی مان رہے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو الہ بنا دیا, آپ اپنے خدا بن گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ الجاسیہ کی 23ویں نمبر آیت میں فرماتے ہیں, افرأیت من اتخذ الہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا, یعنی انڈیویجولزم, بس میری خواہش, میرا دل چاہتا ہے, میں کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. اور اللہ نے اس سے علم کے باوجود, اب دیکھیں علم کی کمی تو نہیں ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, جانتے ہیں, دیکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی کیا ان کو نہیں معلوم؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کے باوجود گمراہ کر دیا, اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی, اور
اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے. ہمیں اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ شاید ان کی کامیابی، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا ان کی کوئی کامیابی نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 420 کی ہے، انہوں نے لوٹ مار کی ہے، انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے، انہوں نے دنیا کو یرغمال بنایا ہے، انہوں نے دنیا کو لوٹا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ کیا ہے جو آج آپ کو صدر ٹرمپ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے پوری دنیا کے ساتھ. آج وہ کام جو کہ وہ ہمیشہ سے پرائمریلی مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں، آج وہ جب یوکرین کے ساتھ کرنے لگے تو دنیا چیخ اٹھی ہے. انہوں نے یہ کیا، انہوں نے اس کے علاوہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کی. لیکن اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں میں آگے نکلے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے نکلے ہیں، تو پلیز اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ اس میں انڈیویجولزم کا کوئی کمال ہے. اس میں جن چیزوں کا کمال ہے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں. آپ نے اگر ترقی حاصل کرنی ہے تو آپ کے پاس بھی یا ان کو فالو کرنا ہے، آپ بھی دھوکہ دیں، چوری کریں، لوگوں کا مال لوٹیں، اور یا آپ اسلام کے راستے پہ آئیں، اسلام کا نظام اسٹیبلش کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں سے جو کہ بالکل ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ایک اتنی عظیم امت اسٹیبلش کی. ہمیں بھی اسی راستے پہ چلتے ہوئے دوبارہ سے یہ کرنا ہوگا. جزاک اللہ خیر.